الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ ہم جمعہ کا جو سلسلہ تھا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان سے، اس کو ہم آگے بڑھانے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک سارے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عمل کرنے کے لیے زندگی میں تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اسی لیے سیرت کا سننا اور پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب مسلمان اپنے نبی کی زندگی سے واقف ہوگا تب ان کی زندگی پر چل سکے گا۔ جب جانتا ہی نہیں ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف نعروں میں استعمال کرتا ہے اور صرف محبت کے لیے زبانی استعمال کرتا ہے تو پھر وہ عملی زندگی میں عمل نہیں کر سکتا۔ بہرحال تاریخ کے ان گوشوں کو سننا اور سمجھنا ضروری ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے، تاکہ مخالفین اسلام کی طرف سے پیش کیے گئے اعتراضات سے تمہارے دل کے اندر شک و شبہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ حضور کی ذات کو لے کر کے آج پوری دنیا میں جس طرح یہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، حقیقت کیا ہے مسلمان کو خود کو پڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ ہم سیرت کے بیان کو لے کر چل رہے تھے، 7ویں ہجری تک کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس میں جنگ خیبر تک ہوئی ہے۔ کئی جنگیں ہوئی ہیں مسلسل۔ 10 سال کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور 10 سال تک وہاں پر اتنی جنگیں ہوئیں کہ جن میں 17 جنگوں میں تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ 10 سال کے اندر 17 جنگیں، یعنی 6 مہینے کا بھی وقت نہیں ملتا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جنگیں ہوئیں جس میں حضور تشریف نہیں لے گئے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ 10 سال کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مدنی زندگی جو ہے مکمل یہ جنگوں سے گھری ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے میں یہ مدنی زندگی کا ہی سب سے بڑا رول ہے، سب سے بڑا کردار ہے۔ مدینہ طیبہ آنے کے بعد اسلام کی اسٹیبلشمنٹ، حکومت قائم ہوئی، مرکز بنا۔ آج ہم عرض کرتے ہیں 8ویں ہجری جب تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 8واں سال تھا۔ 10 سال ہیں پورے ہجرت کے، جس میں 8واں سال تھا۔ یہ بھی تقریباً جنگوں میں گھرا، لیکن ان میں 2 بڑی جنگیں مشہور ہیں، ایک جنگ موتا اور دوسرے فتح مکہ۔ یہ دونوں تاریخ کے بہت اہم باب ہیں۔ موتا ایک جگہ کا نام ہے، آج یہ جارڈن کے علاقے میں آتا ہے۔ جارڈن جس کو عربی میں اردن کہا جاتا ہے، انگلش میں جارڈن، اس کا ایک حصہ ہے موتا۔ وہاں یہ جنگ ہوئی تھی، اسی لیے اس کو جنگ موتا کہتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ یہ مسلمانوں کے متعلق جو بات پھیلائی جاتی ہے نا، اس کو غور سے سنیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جگہ جگہ مسلمان زبردستی جنگ چھیڑنے کے لیے جاتے تھے یا جنگ کرتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے سبب ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی قاصد حضرت حارث بن عمیر کو خط لکھ کر کے روم کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا
کیونکہ آپ نے سنا تھا 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بہت سارے بادشاہوں کو دعوت اسلام پیش کی، صحابہ لے کر کے گئے خط، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 8ویں ہجری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد صحابی، جیسے آپ سمجھ لیں ایمبیسیڈر، ترجمان، ان کو خط دے کر کے روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا، اور وہ لے کر کے جا رہے تھے۔ روم پہنچنے سے پہلے ہی، جس کو آج آپ جو ہے روما کہتے ہیں یا رومانیہ ہے، اٹلی ہے، یہ روم کی سرزمین تھی پہلے۔ آج اس دور میں بھی وہاں پر کفار و مشرکین عیسائیوں کی حکومتیں قائم ہیں، اس دور میں بھی تھیں۔ روم میں جو قیصر روم ہوا کرتا تھا، اس کے پاس خط لے کر کے جا رہے تھے حضرت حارث بن عمیر، لیکن بیچ راستے میں ایک جگہ آتی ہے بلقا، وہاں ایک چھوٹا اور بادشاہ تھا جو روم کے بادشاہ کا ٹیکس دینے والا، یا اس کا باج گزار جس کو کہتے ہیں، اس کا نائب تھا۔ اس نے بیچ میں اس صحابی کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد صحابی ہیں، کسی بھی قاصد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا گویا کہ پوری قوم کے ساتھ چھیڑنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے ملک کا ایمبیسیڈر کسی دوسری کنٹری میں ہے اور اس ایمبیسیڈر کو مارا گیا، تو اس کا مطلب ہے پورے حکومت کو للکارا گیا ہے، کیونکہ وہ حکومت کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اس بلقا کے بادشاہ نے رسیوں میں باندھا اور نہایت ہی بے دردی کے ساتھ اس صحابی کا قتل کیا۔ بیچ راستے میں وہ قتل ہو گئے ہیں حضرت حارث بن عمیر۔ اس دردناک واقعے کی خبر جب مدینہ طیبہ پہنچی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، لیکن اب یہاں پر کرنے کا کیا معاملہ تھا سنیں۔ کسی قاصد کو قتل کر دینا، مار دینا، یہ ہلکا کام نہیں تھا، آسان نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے یہی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ قوم کے ایک فرد کو مارنا قوم کو مارنے کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ یہ نہایت ہی غلط ہے، دستور کے بھی خلاف ہے، پوری دنیا میں ایسا دستور نہیں پایا جاتا، کسی کے قاصد کے ساتھ کچھ نہیں کیا جاتا۔ جنگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن قاصد کے ساتھ کوئی برا عمل نہیں کیا جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کافر مشرکین کے، کفار و مشرکین کے قاصد آتے تھے، لیکن کبھی ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ اب جب صحابی رسول قتل ہو گئے تو حضور نے مدینہ طیبہ سے ایک لشکر تیار فرمایا کہ تمہیں روم تک پہنچنا ہے اور اس صحابی رسول کا انتقام ہوگا، خون بہا لیا جائے گا۔ تو جوش جہاد میں صحابہ اکرام جمع ہوئے اور مدینہ طیبہ سے کل ملا کر 3000 صحابہ جمع ہوئے۔ جنگ موتا کی تاریخ میں بیان کر رہا ہوں۔ 3000 صحابہ جمع ہوئے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 3000 کو جمع کیے تو ان کو رخصت کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں تک خود تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک نہیں تھے بظاہر۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا سفید رنگ کا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا، جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ منہ بولے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پالا ہے، ان کے ہاتھ میں دیا اور لشکر کو یہ تلقین فرمائی کہ اسی مقام پر جانا جہاں حارث بن عمیر کا قتل ہوا ہے، وہاں جا کر کے جب تمہارے مقابل میں لوگ آئیں گے تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت پیش کرنا، اگر وہ قبول کر لیں تو تمہارے وہ بھائی اور بہنیں ہیں ان کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی کا معاملہ کرنا، اور اگر وہ جنگ پر آمادہ ہیں تو اللہ کے بھروسے جنگ کرنا۔ یہ تلقین تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ زید بن حارثہ اگر قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ جعفر بن ابی طالب بھی اگر شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں یہ جھنڈا ہوگا، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو سارے مسلمان جسے منتخب کر لیں اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، وہ سپہ سالار ہوگا۔ یہ ساری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو بتائیں اور رخصت فرمایا۔ جب یہ لشکر مدینے سے جا رہا تھا تو ایک عجیب سا منظر تھا، مدینہ طیبہ کے بچے جوان سب باہر آئے تھے
اور سارے مسلمان جو مدینے کے تھے ان کو جو رخصت کر رہے تھے سبوں کے لب پر یہی تھا، خدا تمہیں سلامت لائے، خدا تمہیں سلامت لائے۔ یہ 3000 لشکریوں کا ایک جم غفیر جو روم کی طرف نکلا تھا، 3000 سپاہیوں کا لشکر جب روم کی طرف نکلا تو مقام بلقا ابھی آیا نہیں تھا جہاں پر حضرت حارث بن عمیر کی شہادت ہوئی، لیکن اچانک انہوں نے دیکھا کہ روم کا بادشاہ خود فوج اتنی بڑی لے کر کے ان کے مقابل میں آ گیا ہے۔ وہ فوج چھوٹی موٹی نہیں بلکہ 1,00,000 کی فوج لے کر کے آ گیا۔ ادھر 3000 صحابہ تھے رسول اللہ کے، اور ان کے پورے خیال میں یہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج سامنے آنے والی ہے۔ اور جب روم کا وہ بادشاہ 1,00,000 کی فوج لے کر چل پڑا تو حضرت زید بن حارثہ کو یہ خبر دی گئی جو سپہ سالار تھے، تو لشکر میں یہ بات پھیل گئی تو سارے لوگ جمع ہوئے اور ایک جگہ پر پڑاؤ کر لیا اور کہا ہم اس واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، مدینہ طیبہ وہاں سے جو خبر آئے گی اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک ایسے صحابی ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کر کے کہا اللہ کے رسول نے ہمیں بھیج دیا ہے، رسول اللہ نے اپنا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دے کر کے بھیجا ہے۔ اے زید بن حارثہ، ہمارا مقصد نہ فتح حاصل کرنا ہے، ہمارا مقصد نہ مال غنیمت حاصل کرنا ہے، ہمارا مقصد تو شہادت حاصل کرنا ہے۔ وہ تو اس طرح سے بھی ہو جائے گی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تقریر سے جتنے صحابہ تھے سب کے سب تیار ہوئے اور کہا 1,00,000 کیا اس سے زیادہ بھی آنے دیں، ہم یہاں سے اب پیچھے کی طرف واپس نہ جائیں گے۔ وہ کیسا مضبوط ایمان تھا جن 3000 صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ جنگ موطا میں صرف 3000 صحابہ ہیں اور 1,00,000 کی فوج آ رہی ہے، مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کتنے گنا زیادہ ہے، کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ صحابہ اکرام آگے بڑھتے گئے، اچانک وہ فوج آ گئی 1,00,000 کی فوج۔ اب جب ان کا آمنا سامنا ہوا ایک میدان جہاں موطا کا علاقہ ہے وہاں پر یہ لوگ رک گئے۔ عزیزان گرامی وقار، اب اس میں صحابہ اکرام کی جواں مردی دیکھنے کا منظر ہے۔ حضرت زید بن حارثہ جھنڈا لیے ہوئے تھے اور انہوں نے گھوڑے پر بیٹھ کر کے پوری 1,00,000 فوج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ان میں سے کسی کافر نے قبول نہیں کیا بلکہ تیروں سے اور تلواروں سے جواب دیا۔ جب وہاں سے تیر برسنے لگے حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ اب ان کے ساتھ جنگ کی شروعات ہوگی جیسے میرے آقا نے حکم فرمایا۔ یہ اتنے ہی صحابہ تھے اور رن ٹوٹ پڑا، یعنی پورے جنگ کا میدان گھمسان کا۔ یہ صحابہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر پیادہ چلنے لگے اور ان فوج کے اتنے بڑے ٹکڑیوں میں داخل ہونے لگے۔ صحابہ کے اندر وہ جوش تھا، جب ظاہر سی بات ہے جس کو شہادت ہی حاصل کرنا ہو، جسے اللہ کا قرب ہی حاصل کرنا ہو، جان بچانے کی فکر ہی نہ ہو، تو پھر ان کو کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ایسے ٹوٹ پڑے کہ اس فوج میں پہلے تو ایسی کہ زرق برق وردیاں تھیں، وہ ہتھیاروں سے لیس فوج تھی، روم کی بڑی مضبوط فوج۔ حضرت زید بن حارثہ جیسے ہی آگے گئے ان کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ رومی فوج نے قتل کر ڈالا۔ حضرت زید بن حارثہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، وہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ اتنا تیروں سے برچھیوں سے انہیں زخمی کر دیا گیا تھا کہ وہ اٹھ نہ سکے، اور ان کے گرنے سے پہلے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے لی۔ یہ جعفر بن ابی طالب کون ہے؟ یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں، حیدر کرار کے بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا اور آگے بڑھتے رہے، اور جیسے ہی انہوں نے ایک نعرہ دیا اپنی فوج میں اور جوش آیا۔ حضرت جعفر طیار آگے بڑھے ہی تھے کہ رومی فوجیوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو بیچ میں سے ایسا کاٹ دیا کہ ان کا جسم آدھا آدھا ہو گیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب 2 ٹکڑوں میں شہید ہو گئے، اور اس سے پہلے ان کے اوپر اتنے تیر مارے گئے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی لاش زمین پر گری تھی تو ہم نے ان کے جسم کو اٹھایا اور گنا تھا تو ٹوٹل 90 زخم ان کے جسم میں موجود تھے، 90 تیر لگے ہوئے تھے۔ 90 تیر لگنے کے بعد ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے۔
حضرت جعفر کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے کیونکہ انہوں نے جھنڈا سنبھالا ہوا تھا، علم سنبھالا ہوا تھا. جھنڈا گر جانے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا وقار، ان کی عزت گر گئی. لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب نے جب ایک ہاتھ کاٹا گیا تو بائیں ہاتھ سے جھنڈا سنبھالا، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا تو آپ نے منہ میں جھنڈے کو پکڑا تھا، اور فوراً ہی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا تھام لیا. جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی لاش زمین پر آ گری، 2 صحابہ شہید ہوئے جو سپہ سالار تھے، تیسرے عبداللہ بن رواحہ تھے. یہ جنگ اتنی گھمسان کی ہے، اس کو بیان کرنا بہت آسان نہیں ہے. جنگ موتا ہے، ایک طرف 1 لاکھ کی دندناتی ہوئی فوج اور دوسری طرف 3000 صحابہ جو چل کر کے مدینے سے اتنی دور آئے ہیں. جارڈن کا علاقہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے. جارڈن جنگ موتا جہاں ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسی میدان میں اترے، ان کے سگے بھائی ہیں میدان میں، وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ اس فوج میں کھانے پینے کی بھی قلت ایسی تھی کہ آج میرے بھائی عبداللہ بن رواحہ جھنڈا تو اٹھائے ہیں لیکن پچھلے 2 دنوں سے ان کی حلق میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے. انہوں نے بھنے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے پاس سنبھالا ہوا تھا. وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس آئے، کہا آپ جھنڈا اٹھائے ہیں، بڑی ذمہ داری ہے، تھوڑا کچھ کھا لیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ ابھی کھانے کے لیے منہ میں لگائے تھے کہ تیر اتنے آپ کے اوپر آ گئے کہ آپ کا منہ پورا چھلنی ہو گیا، چہرہ بھی. اٹھ پڑے اور فوج کو لے کر کے آگے نکل پڑے. زیادہ دیر تک آگے نہ جا سکے، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی میدان میں شہید کر دیے گئے. یہ 3 سپہ سالار صحابہ ہیں رسول اللہ کے، اس میدان موتا میں نہایت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے، شہید کیے گئے ہیں. اب مسلمانوں میں جو بچے ہوئے صحابہ تھے 3000 کی تعداد ہے، ایک عجیب سی کشمکش تھی کہ ہمارا سپہ سالار کون ہے، ہم کس کو جھنڈا دیں گے. یہ پہلا موقع تھا صحابہ اکرام نے آپس میں منتخب کیا اور سبوں کی زبان سے ایک نعرہ تھا کہ آپ جھنڈا اگر کسی کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہوگا. یہ سیف اللہ المسلول، حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا آیا. اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید جب میدان میں اترے ہیں، تاریخ میں آج بھی یہ رقم ہے، اس جنگ موتا میں 9 تلواریں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹی تھیں. ایک تلوار ٹوٹتی دوسری اٹھاتے. ان کی تلوار کا وزن 35 کلو کا ہوا کرتا تھا، کوئی 40 کلو کا بھالا ہوا کرتا تھا. یہ تلواریں ٹوٹنے کا مطلب ہے کوئی بلہ اور بیٹ نہیں ہے. تلواریں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں. اور عین دوپہر کے وقت حضرت خالد بن ولید، ان کی جو جنگی مہارت تھی، ان کو جو جنگ کے نقشے معلوم تھے، اس اعتبار سے 3000 صحابہ کو ایسے بکھیر دیا کہ 1 لاکھ رومی فوجی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پروانوں کا مقابلہ نہ کر سکے. وہ میدان سے پیچھے ہٹنے لگ گئے. تاریخ میں عیسائیوں نے لکھا ہے، ہم نے پہلی مرتبہ ایسی تاریخ پڑھی ہے کہ 1 لاکھ کی فوج میدان سے پیچھے آنے میں ہی عافیت سمجھ رہی ہے، اس لیے کہ حضرت خالد بن ولید نے صرف 3000 صحابہ کو ایسے ٹکڑیوں میں بانٹ کر کے رکھا تھا مقابلے کے لیے کہ وہ 1 لاکھ کا جتھا بھی ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گیا تھا. شام سے پہلے یہ رومی فوجیوں کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ میدان خالی کر دیا جائے، پیچھے ہٹ جائے، اس لیے کہ قتل زیادہ ہو سکتا ہے. حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں یہ علم آنے کے بعد جانتے ہیں شام سے پہلے یہ جنگ موتا کو آپ نے فتح کر لیا اور 3000 صحابہ کو صحیح سلامت واپس میدان سے نکال لیا. اس پوری جنگ میں حیرت کی بات یہ ہے 1 لاکھ رومی فوجیوں نے مل کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے صحابہ کو قتل بھی کیا ہے، تو ٹوٹل تعداد 12 صحابہ کی تھی. 12 صحابہ قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، جن کے مزارات آج بھی جنگ موتا میں ہیں. 1 لاکھ فوج نے مل کر کے 3000 پر حملہ کیا ہے، لیکن شہید کتنے ہوئے؟ صرف 12 لوگ ہوئے. لیکن حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے ہی 1 نہیں 2 نہیں 70 سے زیادہ مارے گئے ہیں رومی، اور کئی لوگ قتل ہوئے ان مسلمانوں کے ہاتھ سے. یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نصرت نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ جنگ ختم ہونے کے قریب تھی. اب یہاں پر ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں. جس دن جنگ ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. اس حدیث کو بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں صحابہ کے سامنے بیٹھے تھے اور اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے.
حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ حضور فرما رہے ہیں میں یہیں سے جنگ موتا کو ملاحظہ کر رہا ہوں، مدینے میں بیٹھ کر جنگ موتا کو ملاحظہ کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا زید بن حارثہ شہید ہو گیا ہے، اسے رومیوں نے قتل کر ڈالا ہے، اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر فرماتے ہیں اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ سے بھی نکل گیا، کافروں نے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھال لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اب مسلمانوں کو اختیار میں نے دیا تھا صحابہ کو کہ جسے چاہو اپنا امیر منتخب کر لینا، سپہ سالار بنا لینا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ بالکل حق راستے پر ہیں، انہوں نے چنا ہے تو ایسے کو چنا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، خالد بن ولید کو چنا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اور جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ جنگ موتا جارڈن کے علاقے میں ہو رہی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد سارے صحابہ سے فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو کر کے مبارک ہو خالد بن ولید نے سارے صحابہ کو وہاں سے صحیح سلامت میدان سے باہر نکال لیا اور رومیوں کو ان کے میدان سے ان کے ملک واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں آنے کے بعد بڑی فتحوں میں سے پہلی فتح تھی، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ المسلول کہا تھا۔ جانتے ہیں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہی دن تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، جعفر بن ابی طالب کی جو اہلیہ محترمہ ہیں، زوجہ ہیں حضرت اسماء بنت امیس، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یعنی سگے چچیرے بھائی حضرت جعفر کی زوجہ ہیں، ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ آپ کی زوجہ حضرت اسماء اپنے بیٹوں کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر انہیں تیار کر کے بٹھائی ہوئی تھیں۔ یہ دن تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، حضرت اسماء سے کہا تمہارے دونوں بچوں کو لاؤ۔ دونوں چھوٹے بچے قریب آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا لیا اور ایسا لپٹ گئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنسو نکل پڑے اور ان شہزادوں ان بچوں کے اوپر گرنے لگے۔ حضرت اسماء نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میں پورا تیار کر کے رکھی ہوں کہ میرے شوہر آنے والے ہوں گے یا کوئی اچھی خبر ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ان بچوں کا باپ جعفر بن ابی طالب شہید ہو گیا ہے، میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ حضرت اسماء کہتی ہے میری چیخ نکل گئی، میرا گھر بعد میں عورتوں سے بھر گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے حضرت جعفر کے گھر کھانا بھیجتے رہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ باتیں ہو گئی، مہینہ گزرنے کو آ گیا۔ جنگ موتا کے وہ صحابہ وہاں سے واپس پلٹ کر کے مدینے آ رہے ہیں۔ جب مدینے آئے تو جنگ ختم ہو کر کے تقریباً مہینہ گزرنے کو تھا۔ وہ سارے صحابہ کی جماعت جب مدینہ طیبہ آئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی تو پورے مدینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ اس میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ حضرت خالد بن ولید اور بچی ہوئی فوج کا استقبال کرنے کے لیے جب سارے صحابہ مدینے سے باہر آئے، ان صحابہ کا شاندار استقبال کیا گیا، مدینے میں لایا گیا۔ اب اس میں ایک صحابی حضرت یعلا، وہ کہتے ہیں کہ میں بڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا، حضور نے اٹھا لیا اور کہتے ہیں میرا دل بھر آیا تھا کہ میں جنگ کے حالات بتا دوں کہ میں نے کیا کیا دیکھا ہے جنگ موتا میں، کون کون شہید ہوئے، سب خبریں دے دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور فرمایا یعلا تم بیان کرو گے جنگ موتا کو یا مجھ سے سنو گے؟ حضرت یعلا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادنا غلام آپ سے ہی جنگ موتا کی خبر سننا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر شروع سے لے کر اخیر تک جنگ موتا کا جو حال تھا دوبارہ ان فوجیوں کے سامنے بیان کیا۔ وہ ایک لخت چیخ کر کہنے لگے قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ عقیدہ صرف بریلویوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ تو صحابہ کرام کا بھی تھا کہ اگر میدان جنگ میں ہم تلوار اٹھائے ہوں، رسول اللہ مدینے میں بیٹھ کر کے بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں سے چھپاؤ کوئی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ موتا کی خبریں دیتے رہے۔ اس پوری جنگ کو میں نے جو بیان کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں فتح کے ساتھ واپس لوٹایا گیا۔ دو اہم باتیں، وقت کی بڑی قلت ہے ورنہ آج کے دن ہمیں فتح مکہ کو بھی بیان کرنا تھا، کیونکہ 8ویں ہجری وہ ہے جس میں فتح مکہ کا عظیم دن آیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے 8 سال کے بعد دوبارہ مکہ میں نہایتی شان کے ساتھ اجلال فرمایا تھا، مکہ میں داخل ہوئے تھے 10,000 صحابہ کے ساتھ، نہ جنگ تھی، نہ جدال، نہ قتل و قتال، اس کو بھی بیان ہونا تھا۔ فتح مکہ کو اللہ نے اگر موقع عطا کیا، زندگی عطا کی تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ لیکن اس جنگ موتا کی 2 چیزیں اہم ہیں۔ پہلی چیز، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ جنگ موتا ہوئی کیوں؟ 3,000 صحابہ 1,00,000 کی فوج سے لڑنے کے لیے گئے کیوں؟ سبب صرف اتنا تھا، رسول اللہ کے ایک قاصد کو ان ظالموں نے قتل کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک سپاہی کو قتل کر دیا تھا تو پورا مدینہ نکل پڑا، اور وہ بھی 1,000 کلومیٹر دور تک۔ عزیزان گرامی وقار، یہ غیرت ایمانی تھی صحابہ کی کہ رسول اللہ کے کسی سپاہی کو بھی اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو پورا مدینہ نکل پڑتا تھا۔ آج حیرت کی بات ہے، خود رسول اللہ کی ذات کو چھیڑ چھاڑ کیا جا رہا ہے، اور خواب خرگوش میں پوری قوم سوئی ہوئی ہے، پوری امت سونے پر مجبور ہو گئی۔ آج کیا بادشاہوں کا زمانہ نہیں ہے؟ تقریباً دنیا میں 57 ملک ایسے ہیں، 57 کنٹریز، جہاں بنام ہی صحیح اسلامی حکومت قائم ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے۔ کیا ان میں سے کبھی کوئی اس طرح کی مذمت آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اگر کسی نے کھلواڑ کیا، چھیڑ چھاڑ کیا تو ہماری پوری قوم باہر آ سکتی ہے، ہم آپ کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں گے؟ یہ سارا سسٹم ہی ختم کیا گیا، اسی لیے ہم ان کو نہ بادشاہ مانتے ہیں، نہ ان کی حکومت اسلامی حکومت قرار دی جا سکتی ہے۔ اسلامی حکومت تو وہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہر کوئی اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو، وہ حقیقی اسلامی حکومت ہوتی ہے۔ آج کی یہ حالت ہے۔ وہ دور تھا کہ ایک سپاہی کا قتل صحابہ برداشت نہیں کر سکتے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ 1,00,000 کی فوج رومیوں کی ہمارے سامنے ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ روم کی بادشاہت ہمارے مقابل میں آئی ہے، کچھ نہیں دیکھا، بلکہ وہ صحابہ تو یہ کہتے تھے نہ ہمیں فتح مقصود ہے، نہ مال غنیمت مقصد ہے ہمارا تو مقصد شہادت حاصل کرنا ہے، اور وہ نکل پڑتے۔ اور یہی ان کا عزم تھا جو دنیا کو خوف زدہ کیا ہوا تھا۔ جانتے ہو تقریباً 1000 سال ایسے گزرے ہیں کہ دنیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھانے سے بھی ڈرتی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت دور ہے، ان کے کسی غلام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر بھی یہ جہاد پر اتر آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہندوستان میں سب سے پہلی جنگ جو ہوئی ہے مسلمانوں کا جو دخول ہوا فوج کے ساتھ، وہ محمد بن قاسم کی فوج تھی۔ 10,000 کی فوج سندھ کے علاقے سے آئی تھی سب سے پہلے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ کیا یہاں لوٹ مار کرنے آئے تھے، لوگوں کو قتل کرنے آئے تھے؟ نہیں، راجہ دابر سنگھ جس نے چند مسلمان عورتوں کو، اس کے گنڈوں نے جو حج پر جا رہی تھیں عورتیں، ان عورتوں کو گرفتار کر کے ان کی عزت لوٹ کر کے، ان کا مال لوٹ کر کے ان کو قیدی بنایا تھا۔ تو ان عورتوں کی طرف سے جو حالات دیکھا تھا، کسی نے جا کر خلیفہ وقت کے سامنے یہ بات بیان کی تھی، تو محمد بن قاسم 19 سال کا جوان تھا، 19 سال کا جوان تھا، 10,000 کا لشکر لے کر کے ہندوستان چلا آیا، صرف اپنی بہنوں کی عزت واپس لینے کے لیے۔ اپنی بہنوں کے اوپر اگر کسی نے خراب نظر ڈالی ہے تو وہ لشکر لے کر آیا، اور ایسا نہیں کہ سیدھا قتل و غارت شروع کیا۔ پہلے راجہ دابر سنگھ کو کہا بھی کہ جن مقدس عورتوں کو تم نے گرفتار کیا جو حج پر جا رہی تھیں انہیں آزاد کرو، اور جنہوں نے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا ان کو سزا دو۔ لیکن اس کو گھمنڈ سے چور تھا وہ بادشاہ راجہ، اس نے کہا کہ ایک چھوٹا بچہ مجھے للکار رہا ہے، تمہاری بات پر تو نہ میں عورتوں کو چھوڑوں گا نہ میرے سپاہیوں کو سزا دوں گا۔ تو پھر محمد بن قاسم نے کہا
چلو راجہ دابر سنگھ اس چھوٹے بچے سے اب مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. 3 دن کی جنگ ہوئی تھی, یہ پہلی جنگ ہے. محمد بن قاسم نے ایسی جنگ لڑی تھی کہ راجہ دابر سنگھ کی پوری فوج ختم ہو گئی اور اس کا دور ہی ختم ہو گیا. خود راجہ دابر سنگھ قیدی بن کر کے گرفتار ہو کر آیا. محمد بن قاسم کی یہ تاریخ آج بھی ہندو پنڈتوں کی طرف سے لکھی ہوئی تاریخ میں بھی موجود ہے, اور انہوں نے اقرار کیا کہ ایک نوجوان آیا تھا جو عورتوں کی عزت کے لیے عرب سے نکل کر کے یہاں آ گیا تھا, اور یہاں کے علاقے کے لوگوں نے اسے سلام بھی کیا اور اس کے عدل و مساوات کو اور اس کے انصاف کو سلام کیا تھا. عزیزان گرامی وقار, آج ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہم تو نکڑوں پر بیٹھ کر کے اپنی بہنوں کی عزت لوٹتے ہوئے ویڈیوز دیکھ دیکھ کر کے شیئر کرتے رہتے ہیں. حالات اس قدر گمبھیر ہو گئے, جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے. نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. فلسطین کے بچے آج چیختے رہتے ہیں لیکن حکومتیں خواب خرگوش میں ہیں. آج وہ رسول اللہ کے صحابہ کا دور تھا, ایک صحابی کا قتل ہو جاتا 1000 کلومیٹر دور, پورا مدینہ مقابلے کے لیے چلا جاتا. آج ملک شام کے 50 لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے, 10 لاکھ بچے مر چکے. عراق میں حالت یہ ہے, پچھلے 20 سالوں سے لوگوں کے گھروں میں جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے. پورے کھیلنے کے میدان جو فٹ بال کے میدان تھے وہ قبروں سے بھر گئے ہیں. 10 سال کے اندر قبروں سے میدان بھر گئے. یہ موت کا تماشا عام کر دیا گیا, لیکن صرف اور صرف ٹارگٹ مسلمانوں کے ملکوں میں ہے. عزیزان گرامی, یورپ اپنی ترقیوں میں موج مستی کر رہا ہے. امریکہ اور رشیا اور یورپ اور UK یہ سب اپنی عیاشیوں میں مست ہیں, لیکن اگر تکلیفیں کوئی جھیل رہا ہے تو یہ اسلامی ممالک ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے, ایک نکتے میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. بات صرف اتنی ہے, جب تک تمہارے اندر جذبہ اور احساس تھا کہ ہم سب کی ڈور رسول اللہ کے قدموں سے بندھی ہے, تو تمہارے اندر ایمان بھی مضبوط تھا اور اللہ کی مدد بھی آتی تھی. آج بس اتنا ہی عزم کرو کہ ہمیں سیرت مصطفیٰ سے یہ درس لینا ہے کہ پورے مومنین ایک جسم کی طرح ہیں. ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہونا چاہیے. اللہ کریم امت مسلمہ پر رحم فرمائے, میرے آقا کی امت پر اللہ کرم فرمائے, ہمارا کھویا ہوا وقار اور ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں واپس عطا فرمائے. مولا کریم تیرے حبیب پاک کی اس بھولی بھالی امت کو غیب سے تو اصلاح کرنے والا قائد عطا فرما. ہماری جماعت میں صلاح الدین پیدا فرما, ہماری جماعت میں خالد بن ولید کا جانشین عطا فرما. تیرے حبیب پاک کے سچے فدائی اور شہدائی ہمیں عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.